السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے دو چیزوں کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق سیکرٹری، وہ اپنی 161 اور 165 کے بیان سے مکر گئے۔ اور دوسرا یہ کہ توشخانہ تحائف میں نیب نے جس ایک گواہ کو عدالت کے سامنے پیش کر دیا، ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ اعظم خان جب اس دن 2 دن پہلے ان کو اڈیالہ جیل لایا گیا توشخانہ ریفرنس میں سائفر کیس میں ان کو لایا گیا، تو اعظم خان کی جانب سے وہاں پہ جب بیان ریکارڈ کرنے کا ٹائم آ گیا تھا، تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ان کے وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اعظم خان قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیں گے۔ اس کے بعد جب اعظم خان نے اپنا بیان دیا تو عمران خان نے اس کو کمر پہ دبکی دے کے ان کی بیان کو، ان کی سٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا۔ اور اعظم خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کے کوئی جو 2-3 چیزیں چیدہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے موضوع 161 اور 165 کا ہے، لیکن 161 اور 164 کے بیانات اعظم خان کے پہلے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ تو اعظم خان نے جب اس دن اڈیالہ جیل میں سائفر کیس میں کہا کہ میرا 161 اور 164 کے جو بیان تھا وہ حلف پر نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو بیان تھا وہ تفتیشی نے ریکارڈ کرایا تھا بغیر کسی حلف کی، 161 بھی اور 164 بھی، لیکن دستخط دونوں اعظم خان کے تھے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ 2022 کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جو پرچی، جو کاغذ لہرایا تھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ سائفر ہی تھا یا کچھ اور۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی کہہ رہے کہ جب میں نے سائفر کی کاپی عمران خان کو دی تو وہ بہت پرجوش ہو گئے تھے اور یہ کہا کہ سائفر کاپی میں ہمارے سفیر کی امریکی حکومت سے میٹنگ کی تفصیلات تھے، یعنی کہ یہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان نے کہا تھا کہ جو یہ اندرونی ایکٹرز ہے، اندرونی ایکٹرز مینز جنرل باجوہ، جنرل فیض یا ادرز، تو یہ ان کے لیے ایک پیغام تھا، یا جو پولیٹیشنز تھے، سیاستدان تھے جن کا پی ڈی ایم بنا اور جنہوں نے یہ رول ادا کیا۔ ساتھ ہی اعظم خان نے یہ بھی کہا تھا کہ سائفر کو اس وقت کے آرمی چیف اور اپوزیشن پارٹیز کی منتخب حکومت کی تبدیلی کے لیے اکٹھا ہونے پر ایکسپوز کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ عمران خان نے سائفر کا جو سہارا لیا، جو بیانیہ لیا، وہ آرمی چیف اس وقت کے جنرل قمر جاوید باجوہ اور پی ڈی ایم حکومت کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ بیانیہ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا ہے اعظم خان نے کہ کچھ دنوں بعد جب مجھے اندازہ ہو گیا تو بانی جو عمران خان ہے، بانی پی ٹی آئی، انہوں نے مجھے کہا کہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے جو وہاں کے ملٹری سیکرٹری ہے یا ان کے ذاتی سٹاف کا جو اے ڈی سی تھا، ان کو کہا کہ اس معاملے کو دیکھے، سائفر جہاں بھی ہے ان کو ڈھونڈے۔ اور یہ بھی تھا کہ اندرونی اور بیرونی ایکٹرز کی سازش کی وجہ سے ان کی حکومت کو یہ تھریٹ تھی، عمران خان اس بات پہ ڈٹے رہے اور یہ موقف تھا ان کا۔ یہ تو اس میں بہت لمبی کہانی ہے، لیکن دو بیانات 161 اور 164 کے جو بیانات تھے اس میں، اور یہ جو عدالت کے سامنے قرآن پہ حلف رکھنے کے بعد اعظم خان کے جو بیانات ہیں، دونوں میں واضح فرق ہے۔ اور پھر عدالت میں جو بیان ریکارڈ کرایا گیا، اس بیان کے اوپر عمران خان نے اس کو بس یہ سمجھے کہ شاباش بھی دی۔ دوسری جانب ایک اور چیز، یہ تو سائفر کی کہانی ہے، توشخانہ ریفرنس جو ہے اس میں جو سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے، تو ہوا یہ کہ اس کیس کا جو جج ہے، جج بشیر، وہ جج بشیر صاحب میرے خیال میں ان کو اس کیس کے جو
فائنڈنگز ہے یا اس کیس کا جو نوعیت ہے ان کا پتہ لگ چکا ہے. 2 ریفرنسز ہے اس کے پاس. اور جج بشیر وہ جج ہے جنہوں نے 12 سال مدت ملازمت میں توسیع کی گئی. نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، مراد علی شاہ، عمران خان، جو سابق صدر آصف علی زرداری، ان کی بہن فریال تالپور، اسحاق ڈار اور سعدیہ عباسی جو شاہد خاقان عباسی کی بہن. ان جیسے بڑے بڑے روبینہ خالد جو پیپلز پارٹی کی سینیٹر، دیگر بہت سارے ایسے تمام بڑے اہم سیاسی رہنماؤں کے کیسز سنے، ان کو سزائیں دی. کسی کے کیسز ابھی بھی بہت ساروں کے پینڈنگ ہے، لائک جس طرح سابق صدر آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کی گاڑیوں کا معاملہ ہے، یا راجہ پرویز اشرف و دیگر کے خلاف رینٹل یا کارکے کا معاملہ ہے، مراد علی شاہ کے خلاف مختلف کیسز ابھی بھی چون کی ظاہر ہے زیر سماعت. اور عمران خان کے بھی 2 ریفرنسز ان کے پاس جمع ہو گئی. تو جو چیز منظر عام پہ آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے توشہ خانہ میں ایک گواہ جو ہے وہ پیش کیا تھا، اور اس کا نام ہے عمران مسیح جو سٹار گواہ ہے. اور اس کے اوپر جب پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے جو وکیل تھے لطیف کھوسا نے اس کے اوپر جب جرا کی، تو اس شخصیت جو گواہ ہے اس کے حوالے سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ معلومات جو ہے وہ بھی منظر عام پہ آ گئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو موصوف ہے، یہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ دبئی میں یہ بھارتی کوئی دکاندار ہے، اس کے دکان میں 3800 درہم کے اوپر جو ہے یہ کام کر رہا ہے، سیل مین ہے، اور اس کے علاوہ اسپیئر پارٹس کی دکان پر بھی نوکری کرتے ہیں. مطلب پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہے، دن میں 2 جابس کرتے ہیں. اور اس نے عمران مسیح کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس کوئی جیولری کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، نہ ان کے پاس جو ہے ہیروں کے تعین کرنے کے سے متعلق جو سرٹیفکیٹ ہے جو آئی جی آئی ہے وہ ہے، بلکہ اس موصوف کو یہ تک نہیں پتا کہ آئی جی آئی ہوتا کیا ہے. دوسرا یہ کہ ان کو جو ہے جو انہوں نے لگائی ہے، تعین کیا ہے قیمتوں کا، تو یہ ہے کہ مبینہ طور پر اس کو ایک تصویر دکھائی گئی تھی، اور اس تصویر میں گرف اور بی ایل وی گاڑی کی دکانوں پر دکھا کر مارکیٹ ریسرچ کر کے انہوں نے جیولری کی جو قیمت تھی 600 کروڑ لگوائی ہے. اور یہ 600 کروڑ انہوں نے جو لاگت لگائی ہے اس کا مارکیٹ سے یا کوئی اس ریسرچ کے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے کہ کیسے لگائی، کیا لگا، اس طرح کا کوئی چیز جو ہے ان کے پاس نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ نہ عمران مسیح کے پاس کمپنی کی طرف سے کوئی قیمت کے تعین کا کوئی اتھارٹی لیٹر جاری کیا گیا، نہ ہی عدالت میں گواہی کے حوالے سے انہوں نے کوئی اتھارٹی لیٹر جاری کیا. تیسری بات یہ کہ مسیح کے بعد جو گواہ ہے عمران مسیح، انہوں نے اپنی رپورٹ میں ہیروں کے وزن جو ہے وہ لکھا ہے گرام میں. اب مزے کی بات یہ کہ ہیروں کا جو وزن ہوتا ہے وہ گرام میں نہیں ہوتا، وہ کیرٹ میں ہوتا ہے. سونا ہو تو وہ گرام میں ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ اس بات پہ بھی انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی. اس موصوف نے یہ لکھا ہے کہ سیلمینز کے مطابق، مطلب ہیرے کے جو قیمت کا تعین ہے وہ مائکروسکوپک مشین، اسکینرز اور ڈائمنڈ سلیکٹرز سے کی جاتی ہے. لیکن اس موصوف کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کو اس مشینری کا کچھ بھی نہیں پتا. پھر ایک اور چیز یہ کہتے ہیں، بلکہ کہتے رہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ہی ڈائمنڈز کا وہ ہم چیک کر سکتے ہیں. مطلب آپ کے پاس ڈائمنڈ ہو تو ہی آپ یہ چیک کر سکتے کہ ان کا تعین کیا ہے، قیمت کیا ہے، کتنے کیرٹ کا ہے، سارا کچھ. بٹ اس موصوف نے تصویر اس کو دکھا کے تو اس نے کہا جی یہ اتنے کروڑ کا ہے، ٹھیک ہے. تصویر کے اوپر اس نے اپنی ایک خیالی میں جو ہے وہ چیزیں دی ہے. دوسری بات یہ کہ جس بنیاد پر 1.8 کروڑ کے تحفے کو 600 کروڑ کا بنا کر پیش کیا گیا، وہ ریفرنس جو ہے وہ ویسی بھی اس میں تقریباً بہت ہی سارے غلطیاں جو ہے وہ ہے اس ریفرنس میں. اور اس کا کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اس دن پیش ہوا جیل ٹرائل میں تو بہت کچھ واضح ہو گئی. تو قیمت لگانا جو ہے وہ جو ملٹری سیکٹری ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو سیکٹری ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے.
اب یہ نہ وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے، نہ ان کی اہلیہ کا کام ہوتا ہے، نہ کسی اور بندے کا کام ہوتا ہے. تو انہوں نے کوئی قیمت نہیں لگائی، اور اس موصوف عمران مسیح کے ذریعے جو قیمت لگائی گئی ہے وہ تصویروں کی قیمت لگائی گئی ہے. تو اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس کیس کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ ہو چکا ہے. اب امکان یہ ہے، اور چونکہ جج بشیر صاحب بھی چھٹیوں پر چلے گئے، وہ کہہ رہے کہ 14 مارچ 2024 کو میں نے ریٹائر ہونا ہے، تو میری طبیعت ناساز ہے اور مجھے تب تک چھٹیاں چاہیے. اب ان کی چھٹی شاید اپروو بھی ہو جائے. کسی اور جج کے پاس اگر کیس جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہوگی کہ کیا ہوتا ہے، فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوگا. لیکن جتنے بھی یہ کیسز اب تک جو دائر کی گئی ہے، اب تک جتنی بھی نیب ریفرنسز ہے، سائفر ہے یا دیگر جو فوجداری کے مقدمات آ گئے ہیں، کرمنل اور سول جو مقدمات آ گئے، ان سب میں کوئی نہ کوئی بڑا سا بڑا بلنڈر جو ہے وہ مارا گیا ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.